بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن مجید میں فرمان باری تعالی ہے، اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فرصت پا کر بیٹھے ہی تھے کہ اس وقت موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آدمی کی صورت میں مہمان بن کر رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا۔ وہ روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھاتے، باقی کھانا دوبارہ جنت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، بس عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر حیران ہو کر یہ کون شخص ہے؟ جب دن کی روشنی پھیلی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ ریگستان میں جا کر اللہ تعالیٰ کے قدرت کو دیکھیں گے۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے گندم کے ایک کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو اس کھیت سے گندم کے چند بالیاں لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب بات ہے کہ تو نے گزشتہ رات حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ملک میں کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، دوسرے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح 3 دن تک دونوں بات چیت میں لگے رہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بھائی سب مخلوق کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ بھائی بندی اس وقت کروں گا جب تو مجھے جان کنی کا مزہ چکھا دے، تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ ہو اور اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ موت کے فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر موت کے فرشتے کو گلے لگا لیا۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا، اے بھائی، موت کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، اس جیسی کہ کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، قسم اللہ تعالیٰ کی، میں نے تیرے ساتھ جو احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خدا کا ڈر زیادہ ہو اور پھر میں زیادہ عبادت کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی خواہش ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں
اور زیادہ عبادت کروں۔ پھر وہ ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے اپنی آنکھ سے جنت کے مناظر دیکھے۔ پھر کہنے لگے میرا پیاس سے برا حال ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالی پی لوں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا پکا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کیا اور اپنی جوتی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا۔ جنت سے باہر نکلے اور پھر اپنی جوتی کو لے کر جنت میں چلے گئے اور درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد موت کے فرشتے نے آواز دی، اے بھائی تاخیر مت کر۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب میں تو جاں کنی کا مزہ چکھ چکا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے جو جنت میں ایک دفعہ چلا جائے گا پھر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں جا بسے، ان کے تمام بیٹے دن رات جدائی کے غم میں مبتلا تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی طرح کی ایک شکل بنا دیتا ہوں، تم ان کو دن رات دیکھو اور پوجا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد جاتا رہے گا، تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بت پرستی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل میں ان کا کوئی دخل نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔